سب سے پہلے بات کرتے ہیں 63A کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر. ہمارے پہلے مہمان محترم احمد بلال صاحب سربراہ پلڈیٹ. بلال صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ کا 63A کے حوالے سے، اس سے کیا ہارس ٹریڈنگ کا راستہ دوبارہ کھل گیا ہے؟ دیکھیے ہارس ٹریڈنگ کے امکانات تو موجود رہتے ہی ہیں. اگر کسی شخص نے بےایمانی کرنی ہے، کرپشن کرنی ہے، تو عام ایک آرڈینری لیجسلیشن پہ ووٹ دیتے ہوئے بھی وہ یہ استعمال کر سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان کی لوک سبھا کے اندر ایک سکینڈل تھا جس میں کوئی 500 روپے لے کے ممبرز نے سوال پوچھے ہوئے تھے. یعنی کچھ لوگوں نے ان کو پیسے دیے تھے کہ آپ ایک کوسچن پوچھیے گا حکومت سے، تو وہ کوسچن پوچھتے تھے، تو اچانک پھر وہ پکڑا گیا کیس، تو پتہ چلا کہ بہت سارے ممبرز اس میں ملوث تھے. تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے امکانات تو رہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں آپ دیکھیے کہ دنیا بھر میں کئی ملکوں کے اندر تو ایسا ہے کہ ڈیفیکشن کی کوئی کلاز ہی نہیں ہے. آپ چاہیں تو اپنے مخالف کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے ان کے حق میں ووٹ دے دیں تو کوئی آپ سے باز پرس کرنے والا نہیں ہوگا. پاکستان کے بھی شروع کے سالوں میں ایسے ہی تھا. 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں ڈیفیکشن کی کوئی کلاز نہیں تھی. تو یہ اب ہم نے جو اس وقت 63A ہے وہ ایک بہت بیلنس سی چیز ہے کہ آپ کا ووٹ تو کاؤنٹ ہوتا ہے، آپ پہ پابندی بھی یہ ہے، 4-5 چیزیں ہیں جس کے اوپر اگر آپ ووٹ دیں گے تو آپ کے خلاف تعدیبی کارروائی ہوگی، آپ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک بیلنس سا اس وقت سسٹم ہے. اس کو میں تو اس کے حق میں ہوں کہ یہی چلتے رہنا چاہیے. لیکن اگر آپ کو چاہیے کہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہ ہو تو پھر اس کے لیے رجوع کرنا چاہیے پارلیمنٹ سے، اس کے اندر ترمیم ہو کوئی، تو اس کے بعد یہ جائز سوال نہیں اٹھا رہے کہ مطلب موجودہ آئین کے تحت، اور ظاہر ہے کہ آئین ہو سکتا ہے بعض چیزوں کی وضاحت نہ ہو، لیکن لوگ اسپرٹ کی تشریح کرتے ہیں کہ آئین کی روح یہ کہہ رہی ہے کہ جب وہ سزا دے رہی ہے ایک شخص کو کہ جی آپ نے پارٹی لائن سے انحراف کیا تو آپ ڈسکوالیفائی، تو اس کا جو ایکٹ ہے جس کی وجہ سے وہ ڈسکوالیفائی ہوا وہ کیسے جائز ہوا؟ تو یہ ایک بڑا منطقی سا سوال نہیں ہے لوگوں کے ذہنوں میں. اور جو پچھلا فیصلہ آیا تھا 63A کے حوالے سے، اس نے اسی چیز کی وضاحت نہیں کر دی تھی آئین کی روح کے مطابق. اب بدلنا ہے تو آپ پھر 63A کو ختم کر دیں اور بالکل جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ لوگ ضمیر کے مطابق اپنا ووٹ دیں. جی دیکھیے یہ بات بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ منطقی بات ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ آپ ووٹ تو دے لیں لیکن اس کے بعد پھر اس کو سزا بھی دے لیں. لیکن آئین کی منشا یہی ہے، آئین کی منشا یہی ہے کہ آپ کے اوپر ایک چیک ہے کہ اگر آپ اس طرح ووٹ دیں گے تو آپ کو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، لیکن پھر آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا. کیونکہ پھر وہ کہتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو شک ہے وہ بے معنی ہو جاتی ہے. اگر آپ اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہ کریں پھر تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے یہ مجھے بتائیں، یہ جس طرح کے تناظر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارے یہاں مطلب پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. لوگ جو ہیں پارلیمان کے اندر خود مولانا صاحبوں سے PTI کی بات نہیں کر رہے، مولانا فضل الرحمان ہو اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کی لیجٹمیسی کے اوپر سوال کر رہے ہیں. اچھا اس میں یہ سب کچھ جس تناظر میں ہم جس کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں اس میں پاکستان میں کنٹرڈکشنز کو بڑھا نہیں رہا ہوگا اور جمہوریت کو بجائے مستحکم کرنے کے کمزور نہیں کر رہی یہ سب تمام چیزیں؟ یہ تو آپ کی بات درست ہے. دیکھیے جب یہ انٹرپریٹیشن ہوئی تھی اور اس وقت یہ ووٹ نہ کاؤنٹ کرنے کا فیصلہ ہوا تھا تو اس وقت بھی اس کے اندر کوئی سیاسی محرکات تو موجود تھے. آپ کو معلوم ہے کہ اس کے فوراً بعد پنجاب میں PMLN کی بنی ہوئی حکومت جو تھی جو کہ ڈیفیکٹنگ ووٹس کے ساتھ بنی تھی وہ ہٹ گئی تھی اور پھر پرویز الہی صاحب چیف منسٹر ہو گئے تھے. تو اب بھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ظاہر ہے کہ بغیر سیاسی محرکات کے تو نہیں ہو رہا. میرا خیال اس کے بھی سیاسی اثرات ہوں گے اور اس کے نتیجے میں اگر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس والی چیز آ رہی ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ناراض ہوں PTI سے ڈیفیکٹ کرنا چاہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا تو وہ آئینی ترمیم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو یہ سیاست تو بہرحال اس کے اندر موجود ہوتی ہے جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. لگ یہی رہتا ہے کہ حکومت کئی محاذوں پہ کام کر رہی ہے نا، کہ ایک تو دیگر پارٹیز کو اپنے ساتھ ملانا، پھر اگر عدالتی محاذ پر ان کو یہ سہولت مل گئی تو ہماری جو تیسری دنیا میں روایت ہوتی ہے کہ خرید لو، بیچ دو، دباؤ ڈال دو، تو اس کا امکان بڑھ جاتا ہے. اچھا لیکن ایک سوال آپ کی اتنی گہری نظر ہے چیزوں پہ،
یہ فرمائیے گا کہ ہمیشہ ہمارے یہاں کبھی جب بھی ماضی میں اس طرح کا کہتے ہیں نا تضاد بڑھتا تھا تو کوئی ایک ادارہ یا کوئی ایک شخص یا سیاسی جماعت جو تھی متنازع ہوتی تھی. یہ کبھی نہیں ہوا کہ اعلیٰ عدلیہ بھی متنازع ہے, پارلیمان بھی متنازع ہے, الیکشن کمیشن بھی متنازع ہے. تو اس میں سلوشن نکلے گا تو کیسے؟ اور جمہوریت بجائے مستحکم ہونے کے کمزور نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی؟ دیکھیے دنیا میں جہاں اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز ہیں وہاں پہ بھی یہ کھچاؤ تو برقرار رہتا ہے تینوں برانچز کے درمیان, اور وہاں پہ بھی عدالتیں بعض اوقات ایسے فیصلے کرتی ہیں کہ انتظامیہ تلملا کے رہ جاتی ہے, پھر اس کے اوپر بیانات بھی دیتی ہے, اور ججز بھی بڑے پارٹیزن ہوتے ہیں, اور ججز بھی کبھی کسی ایک پارٹی کی حمایت کرتے ہیں. مجھے فرینکلن روزویلٹ کا وہ 1937 کا فیصلہ یاد ہے کہ جب اس نے 7 ججز کے اوپر یہ کہا کہ ان کی عمر ہو گئی ہے 60 سال, اب میں ان کو ریٹائر کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں, قانون پاس کروانے کی کوشش کی, اور اس کی جگہ میں اپنی پارٹی کے لاؤں گا, کیونکہ وہ نیو ڈیل کے جو پروجیکٹس تھے ان کو وہ جج صاحبان ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. تو وہاں پہ بھی یہ ہوتا رہتا ہے, لیکن ہمارے یہاں چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ایک خاص انٹرسٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ معاملہ کچھ زیادہ ہوتا ہے. یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ لیکن یہ معاملات جہاں بھی سیاسی اور ایسے چلتا رہتا ہے. اچھا, یہاں پہ یہ تاثر جو بڑا عوام میں گہرا ہو گیا ہے, اور میرے خیال میں آپ کا تو پلڈیٹ اتنا ریسرچ کرتا رہتا ہے, نفس پہ ہاتھ ہے آپ لوگوں کا, کہ جو کچھ قانون سازی ہو رہی ہے یہ کہ اگر عدالت فیصلہ خلاف کر دے تو آپ گول پوسٹ بدل دیں, آپ آئین تبدیل کر دیں, آپ قانون تبدیل کر دیں. تو یہ جو میسیجنگ لوگوں میں جا رہی ہے اس سے کہتے ہیں نا سسٹم پہ عدم اعتماد بڑھتا جا رہا ہے. ایک تاثر یہ جی, یہ آپ کی بات درست ہے, اور یہ جو اس قسم کے کام ہو رہے ہیں وہ پہلے اتنی ڈسپریشن میں نہیں ہوتے تھے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیاسی مخالفین ہیں وہ ایک دوسرے کے صرف سیاسی مخالفین نہیں ہیں, اب ان کو اپنی ایگزسٹنس کا اور اپنی جان و مال کا بھی تھوڑا سا خطرہ ہے کہ اگر میں اقتدار میں نہیں ہوں گا اور دوسرے اقتدار میں ہوں گے تو پھر میں شاید جیل میں ہوں گا اور میرے اوپر مقدمات بنیں گے, میری زندگی تلخ ہو جائے گی. تو جب اس قسم کی آپ کو خوف لاحق ہو جائیں تو پھر آپ ہر قسم کی چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں جیسے اب ہو رہی ہیں. ماضی میں ٹھیک ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا, لیکن اکثر اوقات یہ ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے سیاسی مخالفین ہیں, ان کے کام نہیں ہوں گے, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے بال بچے کو پکڑ کے اندر کر دیا جائے. لیکن اب یہ چونکہ نوبت یہ ہو گئی ہے کنفرنٹیشن کی, تو اب یہ اسی لحاظ نو ہولز آر بارڈ. اچھا, میرا آخری سوال کہ جو مطلب ہے جو میں مشکل سوال کہوں گا, اگر آپ اس کا مختصر جواب دے سکیں, حل کیا ہے؟ حل کیسے نکل سکتا ہے صورتحال سے؟ یہ جو ایک کنٹرڈکشن پیدا ہو گیا ہے, ہم بند دلی میں آ گئے ہیں, کیا طریقہ واردات ہوگا نکلنے کا؟ جی, اگر یہ ایک دوسرے کو یہ یقین دلا سکیں, جو کہ مجھے لگتا ہے مشکل ہے, کہ ہم آپ کی زندگی کو تلخ نہیں کریں گے اور ہم ایک رولز آف دی گیمز کے اوپر چلیں گے, جیسے ایک زمانے میں پی ایم ایل این اور پی 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 نے کیا تھا, آپس میں سائن کر کے چارٹر آف ڈیموکریسی, تو پھر انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹنس کر لی تھی. اس سے پہلے وہ بھی بہت تلخ تھے. تو اسی طرح کی کوئی بات اگر پی ٹی آئی بھی کر لے تو میرے خیال میں شاید کوئی زندگی بہتر ہو جائے, لیکن ایسے مجھے ہوتا ہوا نظر تو نہیں آتا. بہت بہت شکریہ بلال صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آپ نے پلڈیٹ کے سربراہ کی گفتگو سنی, اور انہوں نے کہا کہ جی جب تک مطلب ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. یہاں پہ ہم لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے, اشتر اوصاف صاحب ایک بہت ہی جانا مانا نام قانون کی دنیا کا ہمارے ساتھ ہوں گے. ان سے پوچھیں گے کہ 63A پہ جو فیصلہ آیا ہے وہ جمہوریت کو مضبوط کر رہا ہے, کمزور کر رہا ہے, اور کیا لوگوں کا جو یقین ہے ہمارے اداروں پہ اس سے بڑھے گا؟ بات ہوتی ہے وقفے کے بعد.